یہ دنیا وسیلہ ہے آخرت کے لیے، دنیا زینہ ہے آخرت کے بام کے لیے، دنیا سورس ہے، اگر یہ نہ ہو تو آخرت کیسے ہو؟ یہ ہے اسلامی کی سپیڈ کہ جس نے آخرت کا تصور بھی پیش کیا تو دنیا کے ساتھ نماز پڑھو تو مسجد میں پڑھو، نماز پڑھو تو باجماعت پڑھو، تاکہ ایک تمہارا مسجد کا لیڈر ہو، قطار بام کے پڑھو تاکہ بھائی اور برادری کا احساس ہو، اونچ اور نیچ مٹ جائے، دیکھو آگے پیچھے نہ ہو جانا، ایک ہی صف میں ہو جانا، شانے سے شانہ ملا رہے، قیام کرو تو ساتھ، رکوع کرو تو ساتھ، سجدے کرو تو ساتھ۔ ارے جب اللہ کی عبادت میں ساتھ ہو تو تجارت میں بھی ساتھ ہو جاؤ گے، محبت میں بھی ساتھ ہو جاؤ گے۔ جب مسجد میں بھائی کو نہ چھوڑا تو میدان جنگ میں بھائی کو کیسے چھوڑو گے؟ بتاؤ، نماز سے خدا کو فائدہ ہوا یا تم کو؟ روزہ رکھو، عبادت ہے آخرت کی چیز، مگر انصاف سے بتاؤ، روزہ جب رکھا تو سب بھوکے، رئیس بھی بھوکا، غریب بھی بھوکا، مفلس بھی بھوکا، تجارت بھی بھوکا، پوری دنیا کو ایک ہی وقت میں بھوک کا احساس دلا دیا۔ احساس دلانا بھی بہت بڑی بات ہے، ورنہ رئیس کو پتہ بھی نہ چلتا کہ بھوک کیا ہے۔ تو رئیس کے دل میں احساس پیدا کر دیا کہ بھوک کچھ ہے، اور غریب کے دل میں احساس پیدا کر دیا کہ ٹھیک ہے، یہ رئیس صحیح مگر حکم خدا کے آگے ہم دونوں بندے ہیں۔ حج کا حکم دیا تو پوری انسانیت ایک جگہ جمع ہو گئی تاکہ اسلامی مسائل ایک دوسرے سے سمجھ سکیں۔ یہ تھا اسلامی تصور کہ دنیا میں ڈوبو تو آخرت کا خیال رہے، اور آخرت کی طرف جھکو تو دنیا کا خیال رہے۔ جس نے دنیا ڈبو دی اس کی آخرت بھی نہ سنور سکی، اور جس نے آخرت ڈبو دی اس کے پاس دنیا بھی نہ رہ سکی۔ تو لہذا دنیا کماؤ، آخرت کو نہ گنوا دینا، آخرت کے لیے کوشش کرو مگر دنیا کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ یہ ہے اسلامی تصور کہ دونوں چیزیں تمہارے ساتھ رہیں، نہ دنیا ڈبونا نہ آخرت کو فراموش کرنا۔ یہ تھا، اور اسلام کی پوری تاریخ انہی دو نقطوں کے درمیان میں ٹکراتی رہی کہ جب دنیا کماؤ تو آخرت کا خیال، اور آخرت کماؤ تو دنیا کا خیال۔ بیوی کا حق نہ مارنا ورنہ عبادت حرام ہو جائے گی، بچوں کو بھوکا نہ رکھنا ورنہ قرآن پڑھنا حرام ہو جائے گا، ماں باپ کو نہ بھولنا ورنہ حج حرام ہو جائے گا، عزیز و اقارب کو نہ ستانا، تمہارا تقوی و طہارت بیکار ہو جائے گا، ماں کو ناراض کر دیا تو آخرت کا منہ نہ دیکھ سکو گے، دروازے جنت پر روک دیے جاؤ گے۔ نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، سب کچھ ہو، مگر ماں کا حق لے کے آئے ہو۔ تو لہذا آخرت بھی انہی کی ہے جس کے ہاتھوں میں دنیا ہے۔ اور جب اسی اسلام کے اوپر لگژری لائف کا فلسفہ تھوپ دیا جائے تو دنیاوی فلسفہ ابھرتا ہے۔ کھاؤ پیو موج کرو، کچھ بھی کھاؤ کچھ بھی پیو، کچھ بھی طرح سے خوش رہو۔ بس جب اس فلسفے کو سمیٹو گے تو یزید بن جائے گا، اور اسلام کے نظریات کو سمیٹو گے تو حسین بن جائے گا۔ ایک طرف لگژری لائف کا تصور، ایک طرف دین اور دنیا دونوں کو ملا کے چلنے کا تصور۔ یہ حسین ہیں اور وہ یزید جو تخت اقتدار پر بیٹھ کر انسانوں کو غلام بنا رہا، حسین جو جھکی ہوئی انسانیت کے سروں کو یزید کی چوکھٹ سے اٹھا کر معبود کے دروازے پہ لا کے رکھا۔ اب ایک ہی سوال تھا کہ یزید کے نظریات ویو تسلیم کر لو جس کا نام ہے بیعت، کہ یزید تیرے پاس سب کچھ زندگی ہے، زندگی کے پاس کچھ نہیں، اور میرے پاس بھی اگر صرف یہی زندگی ہوتی تو میں کبھی موت کو گلے سے نہ لگاتا۔ میرے پاس دو زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی ایک آخرت کی۔
تو اگر اس دنیا والی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے کر لے، آخرت کی زندگی میرے پاس ہے۔ یزید تیرے پاس صرف دنیا ہے، آخرت نہیں۔ ہمارے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اگر چند روز کی زندگی کو قربان کر دیں گے آخرت کی زندگی کے لیے تو سودا گھاٹے میں نہیں ہے، فائدہ ہے۔ تو لہذا اگر ہمیں آخرت کی زندگی پر یقین نہ ہوتا تو زیادہ سے زیادہ ضد میں آ کر میں اپنی جان دے دیتا، اپنے بچوں کی شہادت کو قبول نہ کرتا۔ یہ بیٹوں کے لیے جو میں نے موت قبول کی، تو کون باپ ہے جو بیٹے کو موت کی طرف ڈھکیل دے؟ تو اگر موت کوئی رسوا چیز ہوتی تو کبھی حسین اکبر کی جوانی کو موت کی طرف دھکا نہ دیتے، مگر جب حسین کی معصومانہ آنکھوں نے آخرت کی تابناک زندگی کو دیکھ کر یقین کر لیا تو بیٹا اس دنیا میں کیا رکھا ہے۔ تو صرف مولا ہی کو یقین نہ تھا، حسین کے ساتھ جتنے بچے تھے ان کو معلوم تھا ہاں یہ بھی دنیا ہے، مگر اسی دنیا سے گزر کر ہم آخرت کی منزل میں قدم رکھیں گے۔ یہ دنیا وسیلہ ہے آخرت کے لیے، دنیا زینہ ہے آخرت کے بام کے لیے، دنیا سورس ہے، اگر یہ نہ ہو تو آخرت کیسے ہوگی؟ تو لہٰذا اس کو یوٹیلائز کرو اور آخرت حاصل کرو۔